Welcome back on this special Eid transmission on Masala Television. میں ہوں آمنہ احمد اور میرے ساتھ ہیں زبیدہ آپا. خاص طور پہ انسٹرکشن آئی ہے کہ مسز زبیدہ طارق نہیں کہنا, جسٹ فمبل. اور اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں یہ بہت ہی مقبول ہو چکے ہیں, پہلے بھی تھے لیکن اب ان کی جو ایک بہت زیادہ مقبولیت میں اضافے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اس پروگرام سے جو آپ روز دیکھتے ہیں سما ٹیلی ویژن پہ انکہی ہوسٹ کرتے ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں بائی پروفیشن, اور ان سے میری ملاقات آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آج کسی اور رنگ میں ہوگی, تو آئے تو یہ اکیلے ہیں, بیوی کو نہیں ساتھ لائے, جو میں ان سے پوچھوں گی کہ کیوں نہیں لائے. فیصل قریشی, السلام علیکم اینڈ ویلکم آن دس اسپیشل عید شو. عید مبارک. عید مبارک. آپ سب کو بہت شکریہ. پہلے تو بتائیں کہ ریما کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ پتہ نہیں, آپ کون لگائے ان سے پوچھیے. اچھا, لیکن بڑے چہک رہے ہیں اکیلے, کئی لوگ بہت حضرات چہکتے ہیں. وہ یوں نہیں آئی کہ میں ابھی اپنے سیٹ سے اٹھ کے شو کر کے 12 بجے وہ ختم کیا. اچھا گیا آپ کا شو, خاص آج عید کا تھا؟ ہاں خاص, اچھا گیا. لیکن وہ اچھا بھی چلا گیا, لیکن کسی نے صبح مجھے فون کیا اور لاہور سے, کہتے ہیں کہ جی آپ خدا کے واسطے آج تو منفی باتیں مت کیجیے گا. میں کہا میں مجبور ہوں, میں کیا کروں. مجبور ہوں کہ انمی اور مجبور ہوں حالات دیکھ کے. میں منافق ہوں اگر میں مسکراؤں, خوش ہوں, میں کیسے مسکراؤں. اچھی بات کی صبح اٹھے اور پہلی بحث یہ تھی کہ نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. اس کے بعد قبرستان گئے تو وہاں پہ لوگ کچرا اپنی قبروں سے اٹھا کے دوسری قبروں پہ پھینک رہے تھے. وہاں سے نکلے تو کسی کی موٹر سائیکل سڑک پہ خراب ہے, کوئی بس میں لٹکا ہوا ہے. تو مطلب ایک منافقت ہو جائے گا. میں کہوں بہت خوش ہوں, ملک کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں. یہ بات تو اگر آپ کہیں گے کہ آج آپ نے دیکھی تو میرے خیال سے ہم زمانوں سے دیکھتے آ رہی, جو کہ زیادہ تکلیف کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ آج وہ ڈبل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ شاید خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نئے کپڑے پہن کے گاڑی میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید لوگ آج یہ نہیں کریں گے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹریفک چھٹ جاتی ہے نا تو وہ اور گلدستے نکل کے دکھتے ہیں. نہیں بالکل صحیح. 2000 گاڑیوں میں نہیں دکھتا, آپ کہتے ہیں میں کسی گھر پہنچ جاؤں. لیکن جب آپ اکیلے ہوں, 4-6 گاڑیاں ہوں, تو ہر ایک گاڑی میں جھانک رہے ہوتے ہیں آپ, اس کا کیا حال ہے, وہ کیا سوچو, کیا کہہ رہے ہیں, یہ زیادہ میگنیفائی ہو کے نظر آتی ہے. بالکل, آپ فارغ ہوتے ہیں, آپ اپنے ذہن میں اپنے گھر میں قدر خوش بھی ہوتے ہیں اپنے باپ ساتھ. اور الحمدللہ اگر آپ کو فکر معاش نہ ہو تو آپ کی وہ مشکلات نہیں ہوتی جو دوسرے کی ہوتی ہیں, تو آپ کنٹینٹ ہوتے ہیں. پھر جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو اگر دیکھیں نہ تو نہ دیکھیں, لیکن اگر ذرا ایک لمحے کو بھی نظر پڑے اور سوچیں تو پھر شرمندگی سے ہو جاتی ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ میرے خیال سے سب پاکستانی اس عید پہ دل سے اتنے خوش نہیں ہوں گے جس طرح کے حالات کنٹینیوسلی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہم تھوڑا سا اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں ساتھ بیٹھ کے, تھوڑا سا ہنس بول کے, بیکاز دیٹ از آلسو ویری نیسسری. مگر ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ ہمیں وہ باتیں ابھی بھی فریش ہیں جو کچھ ریسنٹلی ہوئی ہیں اور جو ٹھیک نہیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. So that always pinches us inside. لیکن ہم تھوڑا سا فکر معاش میں آدمی گھومتا, اب تو فکر معاش کی دال میں بھی گھومتا ہے, اتنی مہنگی ہو گئی. مزے کی بات پہلے بڑے مزے کی بات کی تھی, تو آپ دہرانا چاہیں گے کیا, کون سی؟ کہ مجھے ماش کی دال سے اور پرانے ڈٹرجنٹ سے نہلا دینا. وہ کیا بات ہے, میں کمرشل میں آتی ہوں تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, واشنگ پاؤڈر کے بارے میں, اور ایک میں ٹوٹکا بتاتی ہوں مسور کی دال کا. وہ منٹ پہ کہیں میں جاؤں, وہی شادی بیاہ دولہا دلہن کو چھوڑ کے عورتیں وہی ٹوٹکا پوچھنا شروع کر دیتے. تو پھر میں نے کہا ایک میں وصیت کر دوں گی, جب میں مروں گی تو مجھے اس واشنگ پاؤڈر سے نہلا کے اور مسور کی دال اوپر ڈال دیں. زندگی دے, صحت دے. جو بھی آپ نے بات کہی, میں نے اس پہ 2.5 منٹ سوچا کہ میں اس پہ کچھ بولوں یا نہ بولوں. پلیز گو اہیڈ. دیکھیے, میں صبح سے ٹی وی پہ چینل پلٹ رہا ہوں اور میرا غصہ اور فرسٹریشن بڑھتا جا رہا ہے. جی. میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بغیر مشکل میں آئے ہوئے کیسے کہوں گی بات. ہفتہ پہلے اسلام آباد میں ایک سانحہ پیش آیا, صحیح بات, تقریباً 60 لوگ. جی. پرسوں ایک ٹریفک کے حادثے, تقریباً 50 لوگ. جب کسی عزیز کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو عید کے دن آپ کہتے ہیں وہاں عید منائی نہیں جا رہی, اور آپ پہلے نماز کے بعد ان کے گھر جاتے ہیں سہارے کے لیے. یہ تو میں نے آپ کو خالی 2 حادثے بتائے. آج صبح اگر آپ نے ٹی وی آن کیا ہو تو بمباری کی اطلاع آ گئی تھی, فلاں بمباری ہوئی 5.
نہیں مناسب نہیں ہے کہ ہم دل بہلانے کو بھی کریں. اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کا ملک اس وقت از ان اسٹیٹ آف وار. آپ نہ مانیں, آپ کی منشا ہے, لیکن جس ملک کے کسی بھی حصے میں کہیں بمباری ہو رہی ہو, فوج انگیجڈ ہو اور لڑائی ہو رہی ہو, تو شہر میں جو ہو رہا ہے وہ چھوڑیے, کہیں بھی آپ کی فوج انگیجڈ ہے, کس سے انگیجڈ ہے وہ بھی بڑی پولیٹیکل ڈسکشن, لیکن فوج انگیجڈ ہے, آپ کے سیولینز انگیجڈ ہیں, لوگ عید کے دن بھی مر رہے ہیں, تو پھر نہیں, آئی ایم سوری, میں متفق نہیں. بالکل آپ تم نے صحیح بات کی فیصل آپ نے, لیکن میں خود یہ ریڈیو پہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ دیکھو خوشی اپنی حد تک رکھو, خوشی کا اظہار نہیں کرو, کیونکہ اگر ہم دکھ میں کسی کے شریک نہیں ہیں تو خوشی کا اظہار کرنے کا بھی ہمارا کوئی کم از کم تماشا دل آزاری تو نا, مگر حوصلہ دو, حوصلہ دو, مسئلے کا حل ڈھونڈو, وہ بھی مانتا ہوں, مسکراؤ بھی, لیکن بیٹھ کے صرف باتوں سے اب کچھ نہیں ہوگا, اور باتیں بھی تھوڑی سی بہت سخت معذرت کے ساتھ, تھوڑی سی وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں, صرف کانٹینٹ کی خاطر غیر ضروری باتیں کرنا, یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ہم آ کے ہم ایک کمرے میں نہیں بیٹھے, ہم تقریباً 16 کروڑ اگر لوگ ہیں اور 16 کا بھی حساب لگاؤں تو 1 کروڑ ڈرائنگ روم ڈائننگ روم میں سے, اور جب رات کے ہم نے اسی لیے بلایا کہ ہم اینڈ میں اس شو میں ہم ایسی باتیں کر جائیں جو شاید لوگوں کے دل کو لگیں, رجسٹر کریں, وہ شاید وہ کچھ کرنے کا سوچیں, اینڈ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ حالات دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصل کہ کین دیز تھنگز بی turn into something positive in near future. Absolutely. This condition that we are in right now, this situation that we are in right now. بہت جلدی ہو سکتا ہے. اچھا, کیا آپ کے نظر میں کیا ہے؟ میں اپنے شو پہ بھی کیا کہا ہوں کہ جب نماز پڑھنے گیا تو شروع میں یہ باتیں تو سننے میں آئیں مجھے کہ یہ نہیں کیا تو یوں عذاب ہے, یوں قہر ہے, یوں سزا ہے, یہ سب تو بہت سنا ہے. میں انتظار کرتا رہا کہ محبت, اخوت, بھائی چارہ, غیر فرقہ واری, یہ الفاظ سننے کو ملیں گے, مجھے نہیں سننے کو ملے. اچھا, آج ہمارے یہاں بڑا اچھا خطبہ ہوا تھا, یعنی میں نے تو نہیں سنا, گھر میں آواز آ رہی تھی, بہت اچھا بولے, پہلی دفعہ اسی مطلب ہاں بھلی پازیٹیو بات, جڑنے کی باتیں, جڑنے کی پازیٹیو بات, تو وہ ترغیب تو خیر دینے والوں نے کہیں دی ہوگی, میری بدنصیبی میں نہیں سن سکا, لیکن ترغیب کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں, تو لڑ کس جھگڑا کیا ہے, اور میں اس بارڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, سڑکوں پہ آپس میں گھروں میں. آج صبح میری بڑی بحث ہو رہی تھی گھر والوں سے کہ ایک وقت تھا کہ کسی بڑے کے گھر میں عید کی دعوت ہوتی تھی, سب وہاں جمع ہو جاتے تھے, سب مل لیا کرتے تھے. اب جتنے گھر ہیں اتنی دعوتیں, وہی لوگ ہیں, لیکن ہر کسی کو یہ دکھانا اس پہ لازم ہے کہ میں تم سے کتنی بڑی دعوت. جن 20 لوگوں کے ساتھ ابھی کھانا کھایا, کل پھر ان کے ساتھ کھائیں گے ایک اور گھر میں, پرسوں پھر کھائیں گے ایک اور گھر میں. لوگ تو will you be going to those dinners? میں 10 بجے سے اسٹوڈیو میں, کل جائیں گے, کل میرے گھر میں دعوت ہے, کل بھی اسٹوڈیو میں. تو آپ کیوں کریں دعوتیں, آپ کو تو نہیں سیلیبریشنز کرنی چاہیے؟ میں نہیں کر رہا, میں تو اسٹوڈیو میں. بات یہی ہو رہی ہے فیصل کہ جہاں غم ہے وہاں امید بھی ہے, امید ہے, امید کی وجہ سے لوگ ایک دن کو آگے فارورڈ کر کے جانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہی 24 گھنٹے گزارنا چاہیں گے, نہیں میں آپ کی اس سے پہلے والی بات پہ کر رہی ہوں, and I'm not trying to negate your trying to get into some kind of an argument. I'm just saying کہ we are all humans, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پازیٹیو رہیں, ورنہ ہم آج ہی ختم ہو جائیں. But those people who are around us, who are badly affected with what happened, we're absolutely with them. Our hearts go out to them, and we can just merely and barely understand their little pain. لیکن ہم ان کی جیسا نہیں سوچ سکتے جس سامنے سے وہ گزرے ہیں. آپ بالکل صحیح, بٹ ہم ان کو ہمت دلا سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. 2 باتیں میں فرق کر رہا تھا. پہلی والی بات جو ہے اس میں پھر وہ میں مثال دوں گا, جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس دن سادہ کپڑے پہن کے جاتے ہیں, تو وہ سادگی میں بھی ہم خوش ہو سکتے ہیں, ہم تماشا, مگر ہم خوش ہو سکتے ہیں, خوش بھی ہوں, ان کو حوصلہ بھی دیں, سب کچھ کریں, لیکن جو بات اظہار نہ کریں بس خوشی. اب ہمارے ہاتھ سے وہ جو سمپلسٹی تھی جو ہم پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں,